بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال اعظم، ڈائریکٹر ایکسائز ای کچہری سیشن میں آپ کے سامنے ہم اپنے پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایکسائز سے ریلیٹڈ آپ کی جو بھی ایشوز ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم ٹرائی کریں گے کہ اس سیشن میں جتنے بھی ایشوز ہے، کوئی آپ کے کوئی کمپلینٹس ہے، کوئی بھی گاڑی کی پینڈنسی ہے یا کوئی بھی کام ہے، تو ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم موقع پہ ریزولو کریں۔ اگر ان کیس موقع پہ ریزولو کوئی ایشو نہیں ہوتا تو آپ کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں اپنا فون نمبر مینشن کرائیں۔ ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم اس کے بعد آپ کو رسپانس دیں اور جو بھی آپ کا ایشو ہے وہ ہم ریزولو کریں۔ ہر دفعہ جب ہماری ای کچہری کا سیشن ہوتا ہے تو جو ہمارے کچھ ریفارمز ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ ایک تو ہم آپ کو اپڈیٹ کر سکیں کہ کیا ریفارمز ہم لے کے آ رہے ہیں۔ ابھی اس دفعہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی سہولت کے لیے جو ہے ہم نے اپنی فزیکل چیکنگ والی فیسلٹی پشاور میں ہم نے تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے کہ ہم نے یہ سروس شروع کی ہوئی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی فزیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ پشاور میں کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے لاہور میں بھی ایک ویک کیا ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا وہاں پہ ایشو ہمیں اسپیس کا ہے۔ جس جگہ پہ ہم کر رہے تھے وہ تھوڑی سی کنجسٹڈ پلیس ہے، تو ہم نے بات کی ہوئی ہے وہاں پہ انشاءاللہ ان قریب ہمیں ایک اچھی جگہ مل جائے گی، تو وہاں پہ لاہور میں بھی یہ والی سروس ہم شروع کر دیں گے۔ ویسے لاہور پنجاب ایکسائز میں آلریڈی ملتان میں، فیصل آباد میں اور لاہور میں وہاں پہ آپ اپنی گاڑی کی فزیکل ایگزامینیشن ان سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پروسیجر کیا ہے؟ اس کے لیے بڑا سمپل ہے کہ آپ نے، چاہے آپ کی نیو رجسٹریشن ہے یا ٹرانسفر ہے، آپ نے ایک آئی ڈی جنریٹ کرنی ہے، اور آئی ڈی کا کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے، کچھ سیکنڈز کا کام ہے۔ آپ نے کچھ 1-2 فیلڈز جو ہے اس کی فل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی آئی ڈی جنریٹ ہو جائے گی فار فزیکل چیکنگ۔ بلکہ ہم ایک ویڈیو جو ہے انشاءاللہ کل تک اس کی اپلوڈ کر دیں گے فیس بک، ٹویٹر پہ، جس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ اپنی آئی ڈی اس کی جنریٹ کرانی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ آپ آئی ڈی خود ہی اپنے موبائل سے جنریٹ کریں، نہ کہ اس کے لیے آپ کسی ایجنٹ یا کسی بندے کے پاس جائیں کہ میری آئی ڈی جنریٹ کریں۔ تو بڑا سمپل ہے، آپ آئی ڈی جنریٹ کرائیں اور اپنی گاڑی کی فزیکل چیکنگ کرائیں۔ جیسے ہی آپ گاڑی کی فزیکل چیکنگ کرائیں گے تو آپ کا بائیو میٹرک جو ہے وہ ایشو ہو سکے گا، اور آپ جو بھی آنر ہے گاڑی کا وہ کہیں بھی ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ گاڑی فزیکل ایگزامن ہو گئی ہے اور اب آپ جو ہے اپنا بائیو میٹرک ایشو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آئی ڈی کا پروسیجر جو ہے یہ بھی عنقریب انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے آلریڈی گاڑیوں کی نیو رجسٹریشن کی فائلیں ریٹرن تو ہم نے شروع کی ہوئی تھی، بائکس کی بھی آلریڈی ہم کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم منڈے سے انشاءاللہ کمرشل کا سٹارٹ کر رہے ہیں، تو جو بھی کمرشل کے ہمارے بھائی ہیں جو جن کی کمرشل وہیکلز ہیں وہ انشور کرائیں کہ جب وہ گاڑی اپنی رجسٹر کرائے تو ساتھ ہی ریٹرن فائل اپنی کمرشل کی لیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹرانسفر میں بھی کمرشل کی فائل ریٹرن کرائیں۔ تو چونکہ فائلیں ہم نے آلریڈی سکین کی ہوئی ہے تو اب سیکیور ہے کہ ہم فائل آپ کو دے سکیں۔ تو یہ کمرشل کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے، اور عنقریب انشاءاللہ ہم پرائیویٹ کے جو ہے ٹرانسفر میں بھی فائل ریٹرن شروع کر رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ عنقریب شروع ہو جائے گی، لیکن کمرشل کا تو ابھی ایکٹیو ہو جائے گا بائی منڈے انشاءاللہ اٹ ول بی آپریشنل۔ باقی جو ہے وہی والے پرانی جو باتیں ہوتی ہے ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ والی اویئرنیس آپ میں آ جائے کہ گاڑی کے رجسٹریشن کے لیے آپ ہمارے ڈور سٹیپ والی سروسز جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ اس کو کائنڈلی اویل کریں، ڈور سٹیپ پہ آپ اپنی گاڑی رجسٹر اور ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ آپ نے سمپل ہمارے کال سینٹر پہ کال کرنی ہے، آ کے آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں کال سینٹر کا نمبر مینشن کریں۔ ہم ابھی کال سینٹر کا نمبر مینشن بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اس نمبر پہ آپ کال کر کے آپ ڈور سٹیپ والی سروسز اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایوننگ میں ہم ڈیلی کی ڈیلی اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آج کی ہماری لوکیشن کیا ہے، تو اسلام آباد کی پارکوں میں ہم اویلیبل ہوتے ہیں فرام 3 آنورڈس، کہ آپ اپنی گاڑی جو ہے وہاں پہ گاڑی رجسٹریشن ٹرانسفر جو بھی ہے وہ آپ وہاں پہ کرا سکتے ہیں۔ ٹوکن ٹیکس کے لیے ہم نے آلریڈی اسلام آباد سٹیزن ایپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پلس گاڑی کی تمام فیسیں بھی جمع کرا سکتے ہیں، اور یا وہاں سے آپ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے تو آپ اے ٹی ایم سے، نادرا کی سہولت سے، ایزی پیسہ شاپ سے، کسی بھی بینک کسی بھی برانچ سے یہ آپ اپنے ٹرانزیکشنز یہ والی فیس کی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری فیسلٹیز آپ کو اس لیے دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ کسی ایجنٹ یا کسی اور تھرڈ پارٹی کی خدمات نہ لیں،
اور آپ کو ڈائریکٹ پتہ ہو کہ آپ کی گاڑی کی فیسز کتنی ہے اور آپ نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم نے یہ والی فیسلٹی آپ کو آفر کی ہوئی ہے. اگر آپ ایکسائز کے پریمیسز میں آ گئے ہیں تو پھر یہاں پہ نیو رجسٹریشن کے اور ٹرانسفر کے ہمارے 2 الگ سیکشنز ہیں جہاں پہ آپ اپنی گاڑیوں کی جو بھی پروسیجر ہے وہ آپ ود ان 10 منٹس آپ اپنی گاڑی اور ٹرانسفر اور نیو رجسٹریشن کر سکتے ہیں. ٹرانسفر کا سیکشن جو ہے وہ اوپر والا جو بلاک ہے, نیچے آپ جو ہے وہ گاڑی کی نیو رجسٹریشن کا پروسیس کر سکتے ہیں. وہاں پہ بڑا سمپل ہے کہ کیومیٹک سسٹم ہے, آپ نے وہاں سے ایک ٹوکن لینا ہے اور آپ نے آرام سے وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ جانا ہے. جیسی آپ کی باری آئی جس کاؤنٹر پہ آئے وہاں پہ آپ نے جا کے اپنا فائل سبمٹ کرنا ہے. فیسوں کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. ایک تو آن لائن کیلکولیٹرز ہمارے اویلیبل ہے, اس کے علاوہ جو آپ کو رسید ملتی ہے تو اگر آپ کی گاڑی نیو رجسٹریشن ہے یا ٹرانسفر ہے تو رسید میں ہی آپ کی ساری فیسز ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کی جتنی فیسیں بن رہی ہے وہ رسید میں سامنے آ رہی ہے, تو اس سے اضافی پیسے اگر کوئی بندہ آپ سے ڈیمانڈ کرے یا کوئی بھی ایسی شکایت ہو تو بالکل آپ مجھے بتا سکتے ہیں, ٹی او صاحب کو بتا سکتے ہیں, آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اس مسئلے سے. تو یہ بالکل فیسی بھی کلیئر ہے, ساری چیزیں کلیئر ہے. آپ صرف یہ مہربانی کریں کہ ہماری ریکوائرمنٹس یہ والی پوری کرائیں. جگہ جگہ پہ ہم نے بڑے بورڈز جو ہے وہ بھی ڈسپلے کرائے ہوئے ہیں جس میں سارا پروسیجر گاڑی کے رجسٹریشن کا ٹرانسفر کا مینشن ہوتا ہے. آپ کی سی سی وائز ساری فیسز اس پہ مینشن ہے. ایف بی آر کی جتنی فیسز ہے جس میں ایڈوانس ٹیکس سی وی ٹی وغیرہ ہے وہ بھی سارا وہاں پہ کلیئر ہے. تو آپ یہ تھوڑا سا ذمہ داری کا وہ مظاہرہ کریں اور آپ یہ فیسیں جو ہے اس کے مطابق ہی کاؤنٹر پہ جمع کرائیں. تو باقی کوئی بھی ایشوز ہے. اس کے علاوہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں, ہمارے موٹر وہیکل ڈیلرز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رجسٹریشن کا پروسیس کریں اور ہم ان کو بھی ڈور سٹیپ پہ آفر کر رہے ہیں یہ والی فیسلٹیز. ہماری ٹیم جو ہے وہ ریگولر کسی نہ کسی سیکٹر میں جا کے ڈور سٹیپ پہ یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بزنس مین ہیں, جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں, ان کو ہم پروفیشنل ٹیکس والی جو فیسلٹی ہے وہ بھی ڈور سٹیپ پہ ہم آفر کر رہے ہیں. جتنے ہمارے ٹوبیکو وینڈرز ہیں ان کو بھی ہم موقع پہ جا کے رجسٹریشن اور رینیول کا سارا پروسیس کر رہے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جتنی بھی ہمارے اسلام آباد ایکسائز کی ایکٹیویٹیز ہیں ہم آن لائن آفر بھی کر رہے ہیں اور ڈور سٹیپ پہ بھی ہم آفر کر رہے ہیں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے آن لائن سروسز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا دن یہاں پہ پورا ضائع نہ کریں, بلکہ آپ آن لائن بھی اس کو وہی کام کر سکتے ہیں. باقی آپ کے جو ایشوز ہیں, جو کویسچنز ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ موقع پہ ہی آپ کے ایشو کو ہم ایڈریس کریں. جی نومی خان صاحب ہیں سر, ان کا پہلا کوشچن ہے کہ CV78 نمبر ہے گاڑی کا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 اکتوبر کو میں نے رجسٹرڈ کرائی تھی, ابھی تک اس کی نمبر پلیٹ اور اس کا اسمارٹ کارڈ نہیں ملا. چیک کریں. تو سر اس کو بھی چیک کیا ہے, MG گاڑی ہے اور یہ ان پروسیس ہے, ابھی پینڈنگ ہے, ویریفیکیشن بھی ابھی اسٹل پینڈنگ ہے اور گاڑی کی فزیکل انسپیکشن جو ہے وہ بھی ابھی اس کی رہتی ہے. کیا نمبر ہے؟ CV78 اولڈ سیریز کا نمبر ہے. CV78 کا آپ کا ابھی پینڈنگ ہے, لیکن ہم نے نوٹ کر دیا کہ اس میں پینڈنسی کیوں ہے. ہاں اچھا, اس کی ویریفیکیشن ابھی ریسیو نہیں ہوئی لیکن ہم نے نوٹ کر لی, اور گاڑی کی فزیکل ایگزامینیشن نہیں ہوئی. ہاں ایگزام آپ کائنڈلی انشور کرائے گاڑی کی فزیکل چیکنگ. اگر گاڑی اسلام آباد میں ہمارے پاس لے آئے, نہیں کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہے, تو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ آپ پشاور میں بھی کرا سکتے ہیں, لاہور میں بھی کرا سکتے ہیں, کراچی کوئٹہ آلریڈی ہم آفر کر رہے ہیں وہاں پہ بھی, تو کہیں بھی ہے آپ اپنی گاڑی کی فزیکل چیکنگ وہاں پہ انشور کرا سکتے ہیں. AZ سر یہ ٹرانسفر کیس ہے اور 15 جنوری کو انہوں نے سبمٹ کیا ہے, ان پروسیس ہے انشاءاللہ تعالی. پھر بھی یہ آپ کا نمبر نوٹ ہو گیا, 15 جنوری کو آپ نے اپلائی کیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے نوٹ کر لیا کہ جلدی انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا 428 والا جو. جی نیکسٹ. سر واجد منیر خان صاحب کہہ رہے ہیں HD406 کا ٹرانسفر کیس جمع کروایا ہے, کارڈ HD406 HD4. یہ تو کافی پینڈنگ ہو گئی, کافی دیر ہو گئی. یہ سر یہ 6 جولائی 21 کا کیس ہے, لیکن گاڑی کی فزیکل ایگزامینیشن ابھی تک نہیں ہوئی, انسپیکشن پینڈنگ ہونے کی وجہ سے. یہ 406 کی بھی گاڑی کی فزیکل چیکنگ نہیں ہوئی, تو یہی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ انشور کرائے گاڑی کی فزیکل چیکنگ.
आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये इंश्योर अच्छा सर, कराएं इसमें एक फिजिकल छोटी सी चेकिंग। एडिशन करना चाहूँगा कि ये एक्चुअली ओल्ड केस है, उस पर फिजिकल एग्जामिनेशन हमारी वो कंप्यूटराइज नहीं थी, तो इसको पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं, नंबर लिख लिया। HD406। फैसल साहब है कि आपके दफ्तर का मैं चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। PP 92 मुतलका बंदा मिलता ही नहीं है। PP 92 वो कह रहे हैं 3 महीने हो गए। PP 92 PP92। क्या वजह है? सर ये 16 अक्टूबर 23 का केस है, 23rd। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो चुकी है, PA पेंडिंग आ रहा है, इन प्रोसेस है क्लर्क के एंड से। सब लिख लिया। ये भी आपका नंबर नोट हो गया, आपको हम रिस्पांस देते हैं। ये भी PA पेंडिंग आ रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या वजह है कि ये अभी तक पेंडिंग है। नई मशरफ साहब है सर, वो कह रहे हैं मैंने बाइक का नंबर लगवाया है और अब मैं उसको अगर तब्दील करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। नहीं, बुक जारी होगी, कार्ड चला गया। चेक करें अगर इनका जारी हुआ है तो। नहीं, नंबर लगा हुआ फिर तो चाहिए नहीं होता। आपने नहीं साहब बाइक आप कोई और ले, फिर नंबर आपको वो वाले दे देंगे। अभी तो आप रजिस्टर करा चुके हैं ना। सर ख्वाजा खान सर का क्वेश्चन है, कार्ड अगर टूट जाए तो क्या प्रोसीजर है? कार्ड, गाड़ी का कार्ड अगर टूट जाए तो क्या प्रोसीजर है कार्ड का? नहीं, अगर वो पड़ा जाए ना तो फिर तो हम अगर रीडेबल है आपका कार्ड तो आप ले आइएगा, तो हम उसको रिप्लेस करा देते हैं, फिर डुप्लीकेट नहीं आएगा। हम उसको फाइल का हिस्सा बना देंगे, आप ले आइएगा। प्रिंस अदर साहब है, FF330 कार की वेरिफिकेशन साथ लगी हुई और कार्ड पे भी ऑब्जेक्शन है। नंबर क्या बताएं? FF330 330। 330। ये 10 जनवरी को जमा हुआ है और ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है क्लर्क ने कि बैंक वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है। अच्छा, ये NOC वाला केस है सर। चेक करें क्या। नंबर लिख दिया, बैंक वेरिफिकेशन NOC। ये भी आपका NOC वेरिफिकेशन में पेंडिंग है, तो इस वजह से पेंडिंग आ रहा है जी। सर वकास चौधरी साहब है, कह रहे हैं BCK 642 कार्ड नहीं आ रहा। चेक करें क्यों नहीं आ रहा। 21 नवंबर 23। सर ये नादरा जा चुके हैं और प्रिंटिंग भी वहाँ पे हो गई है। क्या नंबर है गाड़ी का? इस वीक में आ जाएगा। BCK 642। ये 642 वाला कार्ड प्रिंटिंग हो गई है, तो इंशाल्लाह 2 दिन में ये अवेलेबल होगा। कल परसों तक इंशाल्लाह हमारे पास होगा जी। सैयद नवीद अब्बास साहब है कि मैंने 2012 में गाड़ी बेची थी और RX80 सैयद नवीद अब्बास, वो अभी तक बना ट्रांसफर नहीं किया, क्या प्रोसीजर है इसको? आप एक एप्लीकेशन दे दे कि आपने गाड़ी सेल आउट की है, कोई आपके पास अगर कोई एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट वगैरह, वो आप हमें प्रोवाइड करें, तो हम देखते हैं इंशाल्लाह कि वो फाइल में लगा देंगे। और जिनके पास आपकी गाड़ी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़िम्मेदार शहरी बने और गाड़ी ट्रांसफ़र कराए टाइमली जी। राव साहब हैं सर, वो कह रहे हैं मेरे पास ट्रांसफ़र लेटर है लेकिन बायोमेट्रिक नहीं है, तो मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, मेरी सपोर्ट। राव साहब हमारी तो लीगल रिक्वायरमेंट है अपना बायोमेट्रिक की, तो बायोमेट्रिक आप काइंडली ऑनर से रिक्वेस्ट करें। विदाउट बायोमेट्रिक तो हम नहीं कर सकेंगे जी। अमानत अली साहब है कि बैट 996 मेरी गाड़ी को नंबर लगा था, अभी फाइल नहीं मिल रही, तो इसका मेरा क्या कसूर है? नहीं, फाइल कहीं भी नहीं जाती, फाइल इधर ही होगी, हमारे पास ही होगी। BAT 996 डेटा हमारे पास है और आप मेरे पास आ जाएगा इंशाल्लाह। आपकी फ़ाइल क्यों नहीं मिलेगी, फ़ाइल इधर ही होगी। ट्रांसफ़र केस है सर, PA पेंडिंग है, दिसंबर में हमारे पास जमा हुआ है। गाड़ी ये नंबर नोट करें हाजी साहब, ये क्लियर करवाएं। ये ATO से आपने नंबर नोट कर लिया और इंशाल्लाह करीब आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 996 वाला जी। VA सर अली काजमी साहब हैं, कह रहे हैं VA 73 कार्ड अभी तक नहीं मिला, 3 मंथ हो गए। 73 वाले भी चेक करें ये क्या। नवंबर 23 में हमारे पास केस जमा हुआ है ट्रांसफ़र का। गाड़ी चेक्ड है और क्लर्क के एंड पे पेंडिंग है। हाजी साहब ये इस पे तो उस क्लर्क की एक्सप्लेनेशन कॉल करे कि ये 73 नवंबर के अप्लाई हुआ है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। नई मशरफ साहब है, कह रहे हैं कि Pir 1 नंबर मिल जाएगा। पता नहीं अगर अवेलेबल है। ऑलरेडी लगा हुआ सर। ये पीर साहब पीर का नंबर लगा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं, कोई और बताएं फिर। हाँ ठीक, 3 2 3 4 5 4। हाँ जी जनाब। ये जितने पेंडिंग आ रहे हैं ना, इन सब पे आपने इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है कि ये कितना लेट क्यों हुआ है। स्पेशली ये जो नवंबर वाला है, ये 73 वाला। बनारस खान साहब कह रहे हैं कि सब जब गाड़ी के कोई
बनारस साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, और आप किसी को पैसे क्यों दे रहे हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी का ट्रांसफ़र या न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो डोर स्टेप पे करें। अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे क्यूमेटिक सिस्टम है, और विद इन 10 मिनट्स आपकी गाड़ी का काम ना हुआ तो आप मुझे गिला करें फिर। और दूसरा ये कि अगर मेरे अपनी किसी स्टाफ की इस तरह की शिकायत है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आके मुझसे मिलें और मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह आपके सामने कार्रवाई होगी फिर। सर साजिद हाशमी साहब ने सलाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सर इंजन चेंज करवाने पे इंजन नंबर अपडेट करवाना लाजमी है। जी वालेकुम सलाम हाशमी साहब। और इसमें इंजन चेंज कराने के लिए आपके पास जो रसीट वगैरह होती है वो आपने 15 से एंडोर्स कराना होता है, वहाँ से गाड़ी की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करानी होती है, और फिर उसके बाद आई थिंक 1500 रुपये फ़ीस है। उसके बाद आपका इंजन चेंज का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको नया कार्ड मिलेगा फिर। मोहम्मद रेहान खान साहब हैं, वो पूछना चाह रहे हैं सर कि गाड़ी की पासिंग ट्रांसफ़र कराने यानी कि ओनरशिप होने से पहले होनी चाहिए, ना कि बाद में, ताकि ख़रीदार को मसला ना हो। तो ऐसा ऑलरेडी हो ही रहा है। रेहान साहब, अभी तो यही हमने चेंज किया है ना, उसमें बोनाफाइड परचेज़र को सिक्योर करने के लिए अगर सपोज़ मैं आपको गाड़ी हैंड ओवर कर रहा हूँ तो एट दैट टाइम हम इंश्योर कराते हैं कि जब मैं आपको गाड़ी दे रहा था तो गाड़ी ओके थी, और उसमें हमारे इंस्पेक्टर के साइन आ जाते हैं कि मैंने ये गाड़ी फ़िज़िकली एग्जामिन की है। तो उसमें वो जब गाड़ी जो बंदा हैंडिंग टेकिंग ओवर कर रहा होता है, कल को खुदा न खास्ता गाड़ी में कोई इशू आता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बीच में हमारी ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो ये तो हमने इस वजह से ये काम किया हुआ है कि आपका गाड़ी की ट्रांजैक्शन जो है वो फुल सिक्योर हो जाए। जुनैद सेठी साहब हैं, ABT 84 का कार्ड कब तक आएगा? ABT 84 चेक करें। सर ये 19 जनवरी को हमारे पास नंबर लगे। अभी इनका केस इन प्रोसेस है, गाड़ी तो चेक्ड है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन होनी है टोयोटा से गाड़ी की। 3-4 दिन ही हो गए हैं। फिर भी चेक करें। 84 वाला आपका 19 को जमा हुआ है, अभी एंडस से वेरिफिकेशन नहीं है, टोयोटा की गाड़ी है, तो इंशाल्लाह करीब हो जाएगा। इस वीक में हम कोशिश करते हैं कि इसको फॉरवर्ड कराएं। जी मियां मुबशिर साहब कह रहे हैं कि फैसलाबाद एक्साइज और एक गाड़ी चेक करने के बड़े पैसे मांग रहे हैं इसमें। क्या नाम है इनका? मियां मुबशिर। जी मुबशर साहब, ये आपकी कंप्लेंट हमने नोट कर ली है। इंशाल्लाह हम पंजाब के साथ ये इशू उठाएंगे, और आप भी किसी को पैसे ना दें। कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट है तो बिल्कुल आपकी फॉरवर्ड होगी। अगर फैसलाबाद वाले देखिए, आपके पैसे बचाने के लिए तो ये सर्विस हमने स्टार्ट की हुई है कि अगर आप यहाँ तक आते हैं तो आपका कितना पेट्रोल लगेगा, इस वजह से ये वाली फैसिलिटी हमने वहाँ पे ऑफ़र की है। तो अगर वहाँ पे भी आप इजाफी पैसे दें तो फिर जो हमारा मकसद है वो तो पूरा नहीं हुआ। हमारा मकसद है आपको आपके डोर स्टेप पे फैसिलिटेट करना। तो इस पे इंशाल्लाह ये वाले इशू हम टेकअप करते हैं उनके साथ। जी आकाश खान साहब हैं, वो कह रहे हैं मेरी गाड़ी का टोकन टैक्स लेट है, तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि वो कितना होगा। आकाश साहब, गाड़ी की ये टोकन टैक्स की डिटेल तो आप अपने इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप को यूज़ करें, उससे क्लियर होगा। पेपर बुक है अभी वही पुरानी वो। अच्छा, अगर आपकी पेपर बुक है आप इधर आ जाइएगा, आपका टोकन टैक्स जो ओरिजिनल होगा वो आप सबमिट कर दें, और आपका अकॉर्डिंगली वो रिप्लेस होगा कार्ड में। कार्ड में जब रिप्लेस हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर आप ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि कोई बंदा नंबर खरीद कर उसको दूसरी गाड़ी के ऊपर लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? जी, वो हम म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, तो इट कैन बी म्यूचुअली एक्सचेंज। बिल्कुल, अगर आपने उस पर पैसे जमा किए तो हम आपको चेंज करवा के दे देंगे इसमें। आसिफ अदनान साहब हैं सर, कह रहे हैं फिजिकल इंस्पेक्शन के हवाले से थोड़े से परेशान है कि वहाँ पे काफ़ी मसला होता है गाड़ी चेक कराने के लिए, रश वगैरह। अभी तो काफ़ी हद तक स्मूथ है, क्योंकि हमने जब अदर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किए, और ये आसिफ शाह साहब बैठे हैं, ये इंचार्ज है वहाँ पे, तो अभी तो मैंने ख़ुद भी विज़िट किया है, अभी भी तो कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम नोट करते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप किसी और सिटी से गाड़ी ला रहे हैं तो जो हमने बताया कि आप वहाँ पे भी ये वाली सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्लस थोड़ा सा वो जगह जो था वहाँ पे रोड सही नहीं है, वो हम सही करा रहे हैं। इंशाल्लाह बाई मंडे आपको वहाँ पे टफ़ टाइल और जगह सही मिलेगी। हाँ, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जिस गाड़ी की जेन्युइन नंबर प्लेट्स ना लगी हो या जिसके टेंटेड ग्लासेस हो वो हम सस्पेंड करते हैं।
اور ہم بالکل بھی چیک نہیں کرتے. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ذمہ داری شو کریں, کیونکہ ٹینڈر کلاسز کی جتنی بھی NOCs ہے وہ ساری ختم ہے. کوئی ٹینڈر کلاسز جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ نظر آئیں. اور دوسری یہ کہ فینسی نمبر پلیٹس بھی آپ ٹرائی کریں کہ اوائڈ کریں, کیونکہ اس کو ہم پینلٹی بھی لگا رہے ہیں اور گاڑی ہم سسپینڈ بھی کر رہے ہیں. جی توقیر ایوب صاحب ہیں سر, پوچھنا چاہ رہے ہیں گاڑی کی انسپیکشن کروانی ہے آن لائن, میں نے ID جنریٹ کر لی ہے, فردر آگے پروسیجر جاننا چاہ رہی ہیں. تو جب آپ کی آن لائن ID جنریٹ ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ کی گاڑی آپ پریزنٹ کریں یہاں پہ یا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جو ہم نے بتائیں, وہاں پہ آپ کی گاڑی فزیکلی ایگزامن ہو جائے گی. اور ونس جب گاڑی فزیکلی ایگزامن ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی آپ کا بایو میٹرک ٹریگر ہو جائے گا اور بایو میٹرک آپ اپنا ایشو کرا سکیں گے. خواجہ عرفان صاحب کہہ رہے ہیں 2020 کی انوائس ہے گاڑی کی, اس کو اسلام آباد کا نمبر لگانا ہے, پروسیجر کیا ہوگا؟ پروسیجر وہی ہے کہ, لیکن یہ گاڑی 2020 کی ہے, اس کے لیے آپ کو 15 کی رپورٹ لانی پڑے گی, یہی ہے نا. ہاں 15 کی رپورٹ, ہاں کہ یہ گاڑی 3-4 سال جو یوز ہوئی ہے تو یہ کسی کرائم میں یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں انوالو نہیں ہے, تو وہ رپورٹ آپ لے کے آ جائے گا. تو باقی انشاءاللہ جو پینلٹیز کی ہوگی اس کے مطابق آپ کی گاڑی رجسٹر ہو جائے گی. جی کافی کویشچن ایسے آ رہے ہیں کہ پرچیزر کے پاس ٹرانسفر لیٹر ہے لیکن اونر جو ہے بایومیٹرک نہیں دے رہا. دیکھیے یہ کویشچن زیادہ آ رہے ہیں, میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں کہ ایسے کویشچنس کے لیے ایک ہی جواب ہے, وہ یہی ہے کہ بایو میٹرک ہماری ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ضروری ہے. آپ جو بھی گاڑی پرچیز کریں تو آپ نے ٹرانسفر لیٹر کے ساتھ بایو میٹرک بھی لازمی لینا ہے, ٹھیک ہے. وداؤٹ بایو میٹرک آپ اپنے ٹرانسفر کا پروسیس نہیں کر سکیں گے. اور اگر ایسے کیسز ہے کہ اونر ٹریسیبل نہیں ہے, سپوز کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے خدا نخواستہ, تو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ پہ ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہاں پہ پاور آف اٹارنی پہ ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں. باقی اگر کوئی اور اس طرح کے کیسز ہیں تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہم کیس ٹو کیس بیسس پہ ایگزامن کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور یہ آپ نے لازمی پرووائڈ کرنا ہے. جی کافی سارے کویشچن اس پہ آ رہے ہیں کہ بایومیٹرک کا پرانا جو طریقہ ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے اس پہ. ہاں, بایو میٹرک کا پرانا جو طریقہ تھا میں نے بار بار ذکر کیا کہ اس میں آپ کے بونافائڈ پرچیزر کے رائٹ سیکیور نہیں تھے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کام تو وہی ہے, گاڑی چیک ہونی ہے چاہے وہ بیفور چیک ہو رہی ہے یا آفٹر ایشوئنس آف بایو میٹرک, مقصد تو ایک ہی ہے کہ گاڑی چیک کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ہے جس کی کمپلائنس ہم نے کی ہے, تو اس کے مطابق جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کے رائٹس جو ہے بونافائڈ پرچیزر کے سیکیور ہو. جی آصف عدنان صاحب ہے کہ کس کس سٹی میں فزیکل انسپیکشن کرا سکتے ہیں؟ آصف صاحب میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں, کراچی, کوئٹہ, لاہور, فیصل آباد, ملتان, پشاور اور اسلام آباد میں تو ہے. یہاں پہ آپ اپنی گاڑیوں کی فزیکل چیکنگ کروا سکتے ہیں. جی سر حسن خان ٹکر صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کارڈ ایکسائز میں آ چکا ہے لیکن رسید مجھ سے گم ہو چکی ہے, تو میں کیسے؟ حسن صاحب آپ خود آ جائے گا اگر آپ اونر ہیں, اگر نہیں تو اونر کی طرف سے آتورائزڈ کسی بھی بندے کو بایو میٹرک دے دیں آپ کہ میرے بہاف پہ یہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک بایو میٹرک کے لیے جب آپ ای سہولت جائیں گے تو آپ وہاں پہ بتائیں کہ میں فلانی گاڑی کے آتورائزیشن کا بایو میٹرک فلانے بندے کو دے رہا ہوں, تو بس دیٹس اٹ, اس پہ ہم کر لیں گے. محمد ارشاد صاحب سر اپریسیشن دے رہے ہیں. تھینک یو ارشاد صاحب, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ یہی سیم طرح کے کویشچنز ہوں گے. B80 713 کا اسمارٹ کارڈ ابھی تک اپریشن میں B80 713 چیک کریں, محمد آفریدی. کیا ریزن ہے؟ BLT 713 713 سر آبجیکشن ہے, ویریفیکیشن لیٹر ریکوائرڈ کلرک کی طرف سے, ٹرانسفر کیس ہے. ویریفیکیشن کوئی بینک کی ہے؟ جی ارسلان کلرک. یہ آپ کی ویریفیکیشن ابھی تک آئی نہیں ہے, لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, بلکہ HPL ان سے وہ آپ بھی کرائیں, اپنا انٹیگریشن کا ان کو کہیں. ہاں چودھری دانش صاحب ہے کہ سر جو گاڑیاں فزیکل چیکنگ پہ چیک ہو رہی ہیں, لوگ سائڈوں سے آ کے گاڑیاں چیک کرا دیتے ہیں, اس کو ٹھیک کیا جائے. آصف, یہ کمپلینٹ نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ سائڈوں سے گاڑی,
کہ سائڈوں سے گاڑی آگے چیک ہو رہی ہے. آپ ایک کام کریں, وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے, وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. بلیک شیشم والی ہیں, نمبر پلیٹس والی ہیں. کل دوسری جو لائنیں ہیں نا وہ بڑی کلیئر ہے, اور میں انشاءاللہ کل سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا ٹف ٹائلوں کا, تو وہ جگہ بھی بڑی زبردست ہو جائیں گی انشاءاللہ. بائی منڈے آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا, تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور سر ادھر لائن کے بغیر جو بھی گاڑی چیک کراتا ہے وہ آٹومیٹک ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں. یہ ای ٹی او صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گاڑی ایسی آئے جو لائن کے بغیر گاڑی کوئی وہاں پہ کوشش کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہم سسپینڈ کرتے ہیں. ہاں, اور جو اسٹاف ملوث ہے وہ شکایت آپ بھی ہمیں کر سکتے ہیں, اور یہ بھی موقع پہ کارروائی کرتے ہیں. جی ڈن. سر یہ محسن عباسی صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہماری گاڑی ایکسائز آفس میں بند ہے اور ڈیو ٹو نمبر ٹیمپرنگ آل ڈاکیومنٹس آر اویلیبل. آپ میرے پاس آ جائے گا کہ آپ کی گاڑی کیوں بند ہے. اگر ٹیمپریری نمبر پہ آپ نے کوئی گاڑی بند تو نہیں کی ویسے؟ اچھا نہیں, ٹیمپرنگ ہے تو پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ تو ایف ایس ایل کے رپورٹ کے مطابق ہوئی ہوگی, پولیس لیب کی رپورٹ ہوگی, وہ ہم چیک کر لیتے. وہ تو کہیں سے سٹولن نکل آئے گی یا کچھ ہوگا. چلے یہ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر لیتا ہوں, سیم طرح کی کویسچنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سٹیز میں نے ابھی ذکر کی کہ یہاں پہ ہم یہ فیسلٹی آپ کو آفر کر رہے ہیں, تو آپ اپنی گاڑی کی فزیکل چیکنگ وہاں پہ انشور کرائیں. دوسری بات جو کہ ریگولر جو بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ بائیو میٹرک. تو بائیو میٹرک کے حوالے سے میں اپڈیٹ کروں کہ بائیو میٹرک ہماری نیو رجسٹریشن ٹرانسفر دونوں کے لیے ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. آپ کوئی بھی گاڑی پرچیز کریں تو آپ بائیو میٹرک لیں, اور جن سے آپ بائیو میٹرک لیں تو آپ کوشش کریں کہ ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ گاڑی کو فزیکلی چیک کروا کے تو اپنے نام ٹرانسفر کرائیں. اگر آپ ٹرانسفر نہیں کریں گے تو اس میں یہی مسئلے مسائل پھر آتے ہیں کہ اکثر آنر کی طرف سے اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ گاڑی میں نے سیل آؤٹ کی ہے لیکن ابھی تک فلانے کے نام پہ ہے. تو یہ والی ایشوز کائنڈلی دونوں سائڈ پہ, ایک سائڈ پہ جب آپ گاڑی بیچیں تو آپ انشور کرائیں کہ گاڑی جب میں ہینڈ اوور کروں تو یہ ساتھ ٹرانسفر بھی ہو جائے. اور دوسری پارٹی سے میرے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کرائے. اور بائیو میٹرک کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اگر کسی بندے کے پاس وہ آنر ٹریسیبل نہیں ہے, کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ پہ ہے. اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ وہاں سے اپنا پاور آف اٹارنی کے ذریعے ہم ٹرانسفر کراتے ہیں. اور باقی جو سٹیز ہم نے بتائے وہاں پہ آپ گاڑیوں کی فزیکل چیکنگ کرا سکتے ہیں. آئی ڈی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ڈی بڑی ایزی آپ بنا سکتے ہیں. آپ ہمارے ڈیٹا بیس میں جا کے اسلام آباد ایکسائز .gov.pk پہ جائیں اور وہاں پہ اپنی گاڑی کی ڈیٹیل دے کے اپنی آئی ڈی بنوائیں اور اس کے بعد گاڑی کی فزیکل چیکنگ کرائیں. آئی ڈی کے حوالے سے ہم کل تک انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے, جس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھایا جائے گا. پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح آپ آئی ڈی بنا سکتے ہیں, وہ ہم ٹویٹر پہ بھی کر دیں گے. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہے ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ باقی آن لائن ٹوکن ٹیکس آپ موبائل سے جمع کرا سکتے ہیں, گھر بیٹھے آپ گاڑی رجسٹر ٹرانسفر کر سکتے ہیں, پارکوں میں آپ گاڑی کے رجسٹریشن ٹرانسفر کا پروسیجر کر سکتے ہیں. گاڑی کی فیسز کے حوالے سے انشور کرانے کے لیے کہ میری اتنی ہی فیسیں بنی تھی اور اتنی ہی جمع ہوئی ہے, وہ رسیٹ پہ ہماری ریفلیکٹ ہو رہی ہے, تو آپ اس کے مطابق ہی فیسیں دیں. اور باقی کوئی بھی شکایت ہو ایکسائز کے حوالے سے, ایکسائز کے عملہ کے حوالے سے, ہمارے اسٹاف کے حوالے سے کوئی بھی شکایت ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں, ٹی او صاحب کے پاس آ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے دروازے آپ کے لیے اینی ٹائم کھلے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.